ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے جو سابق شوہر ہیں عبیداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ، ان کی وفات حبشہ میں ہو گئی تھی، لیکن تاریخ کی کتابوں میں جیسے کہ میں نے کہا کہ الطبقات الکبریٰ ابن سعد کی رحمہ اللہ، یہ تاریخ کی کتابوں کا بہت قدیم ماخذ ہے اور علمی دنیا میں بہت معتبر اور مستند ہے۔ تاہم ابن سعد رحمہ اللہ کو نہ یہ دعویٰ تھا اور نہ اہل علم نے اس پر کلی طور پر بھروسہ کیا ہے۔ جس طرح سے صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیحین ہیں، اس جیسا اعتبار الطبقات الکبریٰ ابن سعد پر کیا ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ حالانکہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے کے ہیں، بلکہ آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ 230 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، لیکن جو روایت آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھو الطبقات الکبریٰ میں ابن سعد رحمہ اللہ نے عبیداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ کے ارتداد اور آپ کا نصرانی ہو جانا عیاذاً باللہ جس سند سے آپ نقل کیے ہیں، وہ آپ کے استاذ محمد ابن عمر الواقدی، محمد ابن عمر الواقدی رحمہ اللہ، ان کی زندگی کو آپ اپنے سامنے رکھیے۔ چونکہ اس کتاب کا ماحصل آپ دیکھیں گے کہ بڑا حصہ انہی سے ہے، محمد بن عمر الواقدی سے۔ محمد بن عمر الواقدی کے خاص تلمیذ ہیں آپ نے اپنی کتاب کا دار و مدار بھی عموماً انہی پر رکھا ہے، بڑا حصہ۔ تو محمد بن عمر الواقدی رحمہ اللہ، ان کی المغازی ہے، معلوم ان کے المغازی نیچے ہے، ان کے المغازی محمد بن سعد رحمہ اللہ ان کے خاص تلمیذ ہیں، ان کی کاتب ہیں۔ لیکن محمد بن عمر الواقدی جو ہیں 130 ہجری سن ولادت ہے ان کا، زندگی کا بڑا حصہ مدینہ نبویہ میں انہوں نے لگایا۔ پھر اس کے بعد تاجر تھے، تجارت میں کافی بڑا خسارہ ہوا ان کو، وہاں سے عراق چلے گئے اور اس دور کا جو علمی مرکز تھا بغداد گئے، وہ ہارون الرشید رحمہ اللہ کا دور تھا، وہ ان کے پاس گئے اور صاحب علم ہونے کی وجہ سے آپ وہاں کے قاضی بھی بنائے گئے۔ 207 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ محمد بن عمر الواقدی کی اگر بات آتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ محدثین نے ان کی خوب تجریح کی ہے۔ شاید ہی کوئی عظیم محدث ہوں، نامور محدث ہوں جرح و تعدیل میں جن کا اعتبار ہو اور انہوں نے ان کی تجریح نہ کی ہو، سبوں نے۔ آپ سمجھتے ہیں کسی راوی کو جب کہتے ہیں متروک، سنا ہے نا آپ نے یہ کلمہ متروک، ترکہ سے اس میں مفعول، اس کا عمومی معنی چھوڑا ہوا، جسے چھوڑ دیا گیا ہو۔ لیکن حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کے جو تقریب التہذیب ہے، اس میں جب کسی راوی سے متعلق متروک کہتے ہیں تو کیا معنی ہوتا ہے، آپ میں سے کسی کو معلوم ہے؟ کیسے سمجھیں گے آپ؟ متروک کس کو کہتے ہیں؟ متروک اس راوی کو کہتے ہیں جہاں ایک طرف ان کی توثیق کسی نے نہ کی ہو۔ معروف کوئی محدث ان کی توثیق نہیں کی ہے ایک طرف، ایسا ہوتا نا۔ ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی کتاب الجرح و تعدیل اٹھا لو آپ، کئی رجال روات ایسے مل جائیں گے آپ کو، اس میں یعنی جرحن تعدیلاً کوئی بات نہیں ملے گی آپ کو۔ ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی کتاب الجرح و تعدیل جو ہے، اس میں بیشتر روات ایسے ہیں جرحن تعدیلاً کوئی بات نہیں ملے گی آپ کو، نہ کسی کی جرح نہ کسی کی تعدیل، ایسی بڑی تعداد مل جائے گی آپ کو۔ لیکن کوئی ایسے راوی ہوں جن کے بارے میں توثیق بھی ہے، تجریح بھی ہے، تو پھر موازنہ کیا جائے گا، مکمل دراسہ کیا جائے گا۔ لیکن وہ راوی جس راوی کی توثیق آپ کو کسی معتبر مستند عالم دین سے نہیں ملتی ہے، توثیق جو کچھ بھی ان کے بارے میں باتیں ملتی ہیں ان کی تضعیف اور ان کی تجریح سے متعلق ہی، تو اس طرح کے راوی کو متروک کہا جاتا ہے کہ ان سے کسی طرح کی روایت نہیں لی جائے گی۔
بات واضح ہوگی آپ کو. اجمعوا علی ترکی، ایسے الفاظ ہیں امام ذہبی جیسے عالم دین کے رحمہ اللہ. امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی ان کے ذوق کی طرف اشارہ کیا ہے. یحییٰ بن معین، احمد بن حنبل رحمہ اللہ کذاب کہا آپ کو. علی بن المدینی رحمہ اللہ نے بھی جرح کی ان کی. امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی والد ابو حاتم الرازی، انہوں نے یکتب حدیثہ والی بات لکھی ہے. ابن عدی، ابن حبان، یعنی مطلب جتنے بھی معتبر علماء ہیں جن کے جر و تعدیل میں اقوال ملتے ہیں، بات ریکارڈ ہو رہی ہے. آپ میں جن کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں آپ دیکھ لے سکتے ہیں جا کر، کیونکہ ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. تو جہاں پر ان کی توثیق نہ ہوئی ہو اور اس کے برعکس اس کے مقابل یعنی ان کی تجریح خوب کی گئی ہو، اس طرح کے راوی کو متروک کہا جاتا ہے، اس طرح کے راوی. لیکن بات اگر سیرت کی کرتے ہیں، تاریخ کی کرتے ہیں، تو یقیناً اس میں ایک مرجع ہے. آپ حدیث کے باب میں آپ کی نہیں مطلب تجریح کی گئی ہے کلی طور پر، آپ سے روایت لی ہی نہیں جائے گی. لیکن اگر تاریخ اور سیرت کی بات کرتے ہیں تو آپ کی بات میں کچھ وزن ہے ایک حد تک. امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی تاریخ الاسلام جو ان کی کتاب ہے اس میں آپ نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر محمد ابن عمر الواقدی رحمہ اللہ کی جو مرویات ہیں اگر ابن سعد کے حوالے سے اس کتاب میں ملتی ہیں تو ایک حد تک اس کا اعتبار ہے، کیونکہ محمد ابن سعد رحمہ اللہ نے اس کتاب میں اپنے استاد سے جو روایت لائے ہیں وہ سب روایت نہیں لائے ہیں، اس میں انتقا کیا آپ نے چنندہ. اس کے باوجود بھی ذوف نمایاں ہے، باقی ہے. ایسا نہیں ہے کہ محدثین نے اسے آنکھ بند کر کے لینے والی بات کہی ہو جیسے صحیح ہے ان سے متعلق ہے. جہاں مسئلہ ایک صحابی کے ارتداد کا، جہنم کا، خلود فی النار کا، ایک ایسے راوی سے ہمیں بات مل رہی ہے محمد ابن عمر الواقدی سے جو محدثین کے نزدیک متفقہ طور پر وہ ضعیف ہیں، متروک راوی ہیں. ان کے حوالے سے ایک سابقین اولین میں سے ایک صحابی کے ارتداد کی بات ملتی، کیسے لیں گے ہم؟ سوچنے کی بات ہے. بات کسی کے ایمان کا ہے.